شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. احباب گرامی، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ مسلم شریف ہے اور اس کا ترجمہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ انہوں نے کیا ہے. تو اس میں یہ حدیث نمبر ہے، مسلم شریف کی حدیثوں میں 3 نمبر لگے ہوتے ہیں. تو پہلا نمبر ہے 4431 اور پھر دوسرا ہے 22 اور تیسرا ہے 1695. لمبی حدیث ہے. تو اس حدیث میں ہے کہ معاذ بن مالک جو ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کے مطالبے پر انہوں نے مطالبہ کیا طہرنی، مجھے پاک کریں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے ان کی بات سن کر ٹالا بالآخر صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو رجم کرو پتھر مار مار کر. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا باتیں کرنے لگے کہ معاذ نے خواہ اپنے آپ کو پھنسایا. کچھ کہیں کہ نہیں، اس نے بہت اچھا کیا کہ اپنی توبہ کا سامان کر لیا. دونوں گروہ جو ہے نا وہ اسی بحث میں 2-3 دن پڑے رہے. حدیث کے یہ لفظ ہیں فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، 2 دن یا 3 دن لوگوں میں یہی بحث جو ہے نا ہوتی رہی. ثُمَّ جَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آئے. وَهُمْ جُلُوسٌ، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. فَسَلَّمَ، تو آپ نے ان کو سلام کیا. ثُمَّ جَلَسَ، پھر نبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. فَقَالَ، اور پھر فرمایا اسْتَغْفِرُوا لِمَعَاذ بن مالک، معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے اللہ سے معافی کی دعا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اندر یہ بحث جو ہے وہ 2-3 دن سے جاری تھی کہ معاذ نے اچھا کیا یا اچھا نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام آ کر اس مجلس میں وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے. فسلم، آپ نے سلام کیا. ثم جلس، پھر آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. فقال، اور پھر فرمایا استغفروا لمعاذ بن مالک، کہ معاذ بن مالک کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو، اس کے لیے دعا کرو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس روایت سے بعض لوگ مسائل میں نا میری گزارش ہوتی ہے ہمیشہ، اب پھر میں گزارش کروں گا کہ مسئلہ جس حیثیت میں ہو، جس حیثیت میں بیان کیا جائے، دھیان سے اس کو سننا چاہیے، اور اسی درجے میں اس کو اگر آپ نے ماننا ہے تو مان لیں، اگر آگے بیان کرنا تو اسی درجے میں اسی طرح بیان کریں.
مسئلہ بیان کرنے والا کچھ بیان کرتا ہے اور جب آگے بیان ہوتا ہے اس سے کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، میں نہ اس مسئلے کا قائل ہوتا ہوں نہ میں نے اس طرح بیان کیا ہوتا ہے، لیکن جب بات دوبارہ مجھ تک پہنچتی ہے وہ کچھ سے کچھ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں، یہ مولویوں کے ساتھ ان کے فتووں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مسئلہ جو بھی ہو نا جی، اس کو بڑے دھیان سے سننا چاہیے کہ ہے کیا، بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی اتنی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ اور نبی علیہ السلام آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس کی شرح میں جو ہے نا کہ بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، جس کو ہم پھوڑی کہتے ہیں میت پر، جائز ہے کہ نہیں جائز۔ بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، سارے قائل نہیں، لیکن بعض لوگ اس حدیث سے گنجائش نکالتے ہیں کہ وہ ہم جلوسن، وہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام آئے، آ کر آپ نے سلام کیا، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر وہ جو 2-3 دن ہو چکے تھے ماعز بن اسلم کو پتھر مار کر مار دیا گیا تھا، تو ان کے لیے دعا کا حکم دیا۔ اب جس کے لیے دعا کا حکم دے رہے ہیں وہ میت ہے، فوت شدہ ہے، فوت ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا کا حکم دے رہے ہیں۔ اتنی بات ہے۔ اور اس میں جو مولانا عبدالعزیز علوی صاحب جنہوں نے مسلم شریف کا یہ ترجمہ تشریح کی ہے، وہ جو جس حد تک وہ قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی محترم اور بزرگ شخصیت اگر آئے تو وہ دعا کروا سکتی ہے، اتنی گنجائش نکل سکتی ہے۔ سارے اس کے قائل نہیں، وہ خود بھی وہ قائل نہیں ہے کہ جو بھی آئے وہ دعا کرے اور سارے دعا کرنے کے پابند ہوں، لیکن گنجائش موجود ہے۔ اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ اس حدیث سے گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کا صحابی تھا جنگ میں، وہاں سے اجازت لے کر گھر آیا، تو گھر آ کر دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ دروازے پر کھڑی ہے۔ اب وہ تیش میں آ گیا کہ تو میرے بعد اس طرح دروازے پہ باہر کھڑی ہو کر تانک جھانک کرتی ہے، یہ ہے وہ۔ غیرت والا غصے میں آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے دیکھ اندر ہے، کہ اندر تھا سانپ۔ اب اس نے سانپ کو مار دیا۔ اب وہ سانپ پہلے مرا یا صحابی پہلے مرا، یہ کلیئر نہیں ہوتا۔ بہرحال سانپ بھی مر گیا، صحابی جو ہے نا وہ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بارے میں، استغفروا لصاحبکم، بھئی اپنے ساتھی کے لیے دعا کرو۔ فوت ہو گیا ہے تو فوت ہونے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث جو آپ کو وہ سام والے صحابی کی ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر میرے پاس ہیں، جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے۔ تیسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، جس کے اندر ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نعلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشیہ صاحب الحبشہ، کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے حبشے والا جو بادشاہ تھا نا نجاشی، اس کی وفات پر اعلان کروایا، لوگوں کو آگاہ کروایا۔ فی الیوم، اس دن الذی مات فیہ، جس دن وہ وہاں فوت ہوا تھا حبشے میں، اور نبی علیہ السلام نے یہاں مدینہ میں اعلان کروایا اور بتایا لوگوں کو کہ بھئی آپ کا بھائی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے۔ فقال، اور ساتھ آپ نے فرمایا، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ وہ ادھر فوت ہوا پڑا تھا، اس کا پھر آپ نے صحابہ کہتے ہیں ہم نے صفیں بنائیں، پھر نبی علیہ السلام نے 4 تکبیروں سے اس کا جنازہ پڑھایا، جس کو ہم غائبانہ جنازہ کہتے ہیں۔ تو پچھلے جمعے میں بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں قائل ہوں، میں انکار نہیں کرتا اس کا۔ احناف جو ہیں وہ قائل نہیں ہیں، اب جو ہے نا وہ مجبور ہو گئے ہیں، یہ مجاہدین نے بے تحاشا جنازے پڑھائے غائبانہ، تو پھر ان کے بھی جاتے ہیں لوگ، اور پھر وہ بھی اب نا اکا دکا پڑھانے کے قائل ہو گئے ہیں، لیکن وہ اصل میں وہ قائل نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا یہ مسئلہ نہیں، ہم تو قائل ہیں، لیکن اس قائل ہونے میں نے تھوڑا سا آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اس حد تک قائل ہوں کہ جب جس طرح نجاشی کا وہاں نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے ادھر مدینے میں پڑھا دیا، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر کر دی، سارا کچھ دکھا دیا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ تو اگر کسی میت کا جنازہ نہیں ہوا تو اس کا غائبانہ پڑھ لیں،
حدیث موجود ہے، جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ نے میرے بھائی کے حوالے سے کہا تھا نا، تو میں نے کہا کہ میرے بھائی کے تو 2 جنازے ہو گئے، میں لہذا اس حوالے سے یہاں غائبانہ جنازے کی گنجائش نہیں قبول کرتا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بہرحال اس کی دلیل کیا ہے غائبانہ جنازے کی؟ یہ دلیل ہے مسلم شریف کی صحیح روایت ہے بالکل، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جس دن وہ ادھر حبشے میں فوت ہوا، نبی علیہ السلام یہاں اعلان کروا کے سب کو آگاہ کر رہے ہیں۔ میت کے بارے میں اعلان کرنا بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بھی فلاں فوت ہو گیا، وہ بھی گنجائش موجود ہوگی۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی جائز ہو گیا۔ اس کے لیے اگر اس کا جنازہ وہاں نہیں ہوا جہاں وہ فوت ہوا ہے تو غائبانہ طور پر جنازہ پڑھنا یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پچھلے جمعے میں نے وہ اپنے مسئلے کے حوالے سے یہ عرض کی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کے ناگے کا میں قائل نہیں ہوں، جمعہ چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، صدمہ بھی بھائی کا بہت تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلے جو مسئلے میں آج کل فیس کر رہا ہوں نا، وہی مسائل سب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہر گھر میں کون سا گھرانہ ہے جس میں فوتگی نہیں ہوتی؟ تو چلو سب کے علم میں وہ باتیں آ جائیں جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں۔ اسی والے سے میں نے یہ میت کے لیے دعا کی بات کی تھی کہ اس کے لیے دعا کرنے کی گنجائش جو ہے یہ موجود ہے، اور وہ گنجائش بھی آپ کو میں نے جو بتائی تھی وہ اپنی طرف سے سٹارٹ کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے کہا کہ جس طرح عام اہل حدیث اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، تو میں بھی الجھا تھا بہت عرصے تک، لیکن ایک دن ہمارے محترم بزرگ اس علاقے کی نامور شخصیت حافظ بنیامین طور صاحب جو اب شیخ الحدیث تھے مامو کا مدرسے کے، وہ میرے بڑے مہربان تھے، گاؤں میرے پاس تشریف لاتے رہتے تھے۔ تو ایک رات وہ ٹھہرے، صبح درس دیا، تو بزرگوں نے نا بابے جو تھے نا انہوں نے بات کی، مولوی جی اسی کی کرا کریے پھوڑی تے جانے ہیں تے اسی دعا نہیں کرتے، لوگ کہتے انہوں نے ساڑا دکھ ہی کوئی نہیں، دعا نہیں کی تھی، یہ وہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندو بخاری لاؤ، میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو اس حدیث کے بیان کرنے میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وہ دوسری حدیث کی بات میں نے ادھر ملا دی تھی۔ وہ کہ نبی علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ فلاں صحابی جو آپ کا اس نے آپ کو گزارش کی ہے، درخواست بھیجی ہے کہ میرے لیے دعا کرے، تو آپ اپنے گھر تھے، چارپائی پر تھے، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، رفع یدہ، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ میں اس میں کہا گیا تھا کہ اس میت کے گھر گئے، روایت میں میت کے گھر جانے کا نہیں، وہ یہ مسلم کی روایت میں ہے جو میں نے پہلے شروع میں آج بیان کی ہے نا، وہ اس حدیث میں ہے کہ میت کے گھر گئے اور جا کر آپ نے وہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ دعا کی۔ بخاری کی روایت میں گھر جانے کا ذکر نہیں، اپنے گھر چارپائی پہ تھے، وہاں آپ نے پانی منگوایا۔ یہ بخاری میرے پاس سامنے پڑی ہے، کہ دوست دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ پر مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، اپنی غلطی کو مان لینا کوئی بڑی یعنی شرمندگی والی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خیر سمجھا کرے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں غلطی ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی، شیطان اڑ گیا تھا۔ غلطی پر اڑنا یہ شیطان کی فطرت ہے، شیطان کی نسل کی فطرت ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ غلطی کو مان لینا یہ آدم کی اولاد کی خوبی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، زندگی میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو مان لیا کریں، یہ نہ نہیں میں نے کہہ دیا، میں نے کر لیا، اب یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں، یہ صرف اور صرف نبی کی شان ہے کہ وہاں غلطی نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ میری غلطی تھی کہ جو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام وہاں جا کر آپ نے اپنے گھر پہ تھے، چارپائی پہ تھے، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، رفع یدہ، پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ یہ حدیث میں نے حافظ بنیامین طور صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی تھی کہ انہوں نے سمجھایا تھا۔ اب ان کے سمجھانے کے بعد میں ذاتی طور پہ اس مسئلے میں بالکل شرح صدر کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ قائل ہوں، مانگ لیتا ہوں، خود بھی کوئی مانگنے کا کہے ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ لیتا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہو تو میں اس کے ساتھ بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ یہ بات میں نے کی تھی اور یہ مجھے اندازہ تھا۔ بعد میں بہت سے دوستوں نے کہا جی یہ بات، تو میں نے کہا کہ یار مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ ایک خطبے میں ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، ہم عادی نہیں ہیں، اب یہ قبول نہیں ہوگا یہ مسئلہ۔ کتاب میں ساتھ پچھلے جمعے بھی لایا تھا، آج پھر لایا ہوں، اگر کی دوست کس سے لینا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دوستوں نے مختلف جگہ پہ رابطے کیے، اہل علم سے اس حوالے سے فتوے پوچھے۔
اب ایک محترم کا فتویٰ جو ہے نا وہ مجھے بھیجا گیا، اب وہ بتا رہے ہیں اپنے فتوے میں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہیں، محترم ہیں، لیکن فتوے بازی میں تھوڑا سا اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دین میں بدعت کی رتی برابر گنجائش نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں کوئی نئی بات نکالتا ہے، شامل کرتا ہے جو دین میں پہلے سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ قطعاً کوئی گنجائش ہمارے دین میں بدعت کی نہیں ہے۔ بدعت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دین میں ایک نیا مسئلہ شامل کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو دعویٰ کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کیا ہے۔ اگر ایک نیا مسئلہ شامل کیا جا رہا تو اس کا مطلب جو اللہ کا دعویٰ غلط ہے۔ وہ تو کہتا ہے مکمل ہے، ہم کہتے ہیں مکمل نہیں، یہ مسئلہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، اب ہم دین میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ بدعت اتنا بڑا جرم ہے، یہ اللہ کے درجے پر، اللہ کے نبی کے درجے پر چڑھنے والی بات۔ بدعت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، وہ مردود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جو میرے محترم یہ فتویٰ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا نا سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، ماننا نہ ماننا ان کا مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ چھوٹتے ہی ٹھک بدعت بدعت بدعت۔ اللہ کے بندوں، بدعت ہوتی کیا ہے؟ الاحداث فی الدین، دین میں نئی بات داخل کرنا، جو بات پہلے سے نہ ہو۔ مسجد ہے نا، اب آپ نے پکی بنا لی، اے سی کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اگر دین میں مسجد بنانا ہی نہ ہوتا تو یہ بدعت تھی، وہاں تھی، اس حالات میں کچی تھی، چھپر والی تھی، جو کچھ بھی تھی، مسجد تھی نا۔ مسجد ہے، اب اس کی شکل بدلتی رہے گی، یہ بدعت نہیں، کیونکہ پیچھے نبی علیہ السلام کا مسجدیں بنانا ثابت ہے، مسجد میں سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا یہ ثابت ہے۔ اگر دین میں نہ ہوتی تو پھر یہ بدعت تھی۔ قرآن مجید اس زمانے کے جو حالات تھے، ہڈی پہ لکھ لیا، چمڑے پہ لکھ لیا، پتے پہ لکھ لیا، ٹھیکری پہ لکھ لیا، جس طرح بھی لکھنا ثابت ہو گیا۔ لیکن اس دور میں نہ کاغذ نہ پریس، یہ شکلیں نہیں تھیں۔ آج ہم یہ بہترین سے بہترین کتابت کے اندر، لکھائی کے اندر، پریس، جلد، یہ وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورتی شکل میں کر رہے ہیں سب کچھ۔ اب کیا یہ جو پریس سے ہم قرآن مجید چھپواتے ہیں، لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے؟ نہیں۔ بدعت کب تھا؟ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید لکھنا نہ ثابت ہوتا۔ نبی علیہ السلام تو لکھواتے تھے، صحابہ لکھنے والے موجود تھے، مسجد نبی میں صندوق پڑا تھا، جو لکھتے اس میں ڈال دیتے، لکھنا ثابت ہو گیا قرآن۔ اب لکھنا جو ہے نا اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی، بہتر سے بہتر پہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر لکھنا ہی ثابت نہ ہوتا پھر بدعت تھا۔ تو بدعت کا جو اصول ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بدعت کا فتویٰ چھوٹتے ہی، اور پھر فتویٰ دینے والوں پر بھی مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ مثلا یہاں میں بیٹھا ہوں نا، اب بات مجھ سے پوچھی جا رہی ہے، جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں نا وہ مجھ سے پہلے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، میں بھی انجوائے کرتا رہتا ہوں۔ بہن یہی صورت ہے ہماری، ہم سب نا ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گئے ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کدھر آئے ہو، میں کہنا یار مجھے یہ تکلیف میں ڈاکٹر سے دوائی لینے آیا۔ وہ جو آگے بیٹھا نا وہ بھی دوائی لینے آیا، لیکن اس نے مجھے میری باری تک نا 10 نسخے بتا دینے ہیں، خود دوائی لینے آیا ہے، لیکن ڈاکٹر سے پہلے اس نے ڈاکٹری شروع کر دینی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ مولوی سے پہلے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، فتویٰ دینے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماڑا مولوی میرے جیسا نا اس کو بھی ضرورت نہیں کرنی چاہیے جلدی فتویٰ دینے کی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر مثلا یہاں یہ جو حدیثیں میں نے 3 آپ کے سامنے پڑھی ہیں، گرامر کے اعتبار سے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، استغفروا استغفروا استغفروا، تینوں حدیثوں میں نبی علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں۔ اور گرامر کا اصول کیا ہے؟ الامر للوجوب، حکم جو ہے وہ واجب کرتا ہے، اٹھو کام کرو۔ اب اس بچے کے لیے اٹھنا لازم ہو جاتا ہے، عام طور پہ یہی اصول ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ اب جس کو پہلی بات کا پتہ ہے نا، جو عام ہے کہ آرڈر جب آ گیا تو پھر آرڈر از آرڈر، آرڈر ہے بھائی، وہ تو لازم ہو گیا، واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، اب اس نے اسی پہ چل پڑنا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ،
جب تم حج مکمل کر لو، احرام کھول دو، اب تم آزاد ہو گئے احرام کی پابندیوں سے، فاصطادوا فعل امر ہے، شکار کرو۔ کیا اب ہر حاجی جو ہے وہ حج مکمل کر کے شکار پہ نکلے گا؟ اگر امر کو آپ نے ہمیشہ واجب کے معنی میں لینا ہے، آرڈر کے معنی میں لینا ہے، تو قرآن کی روح سے ہر حاجی کو فاصطادوا نکلو شکار پر۔ اب ان سب کو شکار پہ جانا چاہیے، حالانکہ وہاں امر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں، جواز کے لیے۔ 7-8 معنی میں امر استعمال ہوتا ہے، اگر مجھے ایک کا پتہ ہے نا، میں نے اسی پر فتوے دینے شروع کر دینے۔ یہی معاملہ ہمارے بہت سی باتوں میں ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے نا یہ ٹیچر ڈے تھا، پتہ نہیں کون سی تاریخ تھی، اب اس میں بعض لوگوں نے اپنے جو ٹیچر تھے ان کے پسندیدہ ان کو سلام پیش کیا، ان کی خدمات کو سراہا۔ اب دوسری طرف سے کیا ہوا، یہ ٹیچر ڈے منانا بدعت ہے اور یہ بدعتیوں کا کام ہے۔ جو بندے ٹیچر ڈے منا رہے ہیں وہ بدعت کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ فتویٰ جو ہے نا آنا شروع ہو گیا، فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، عام طور پہ میں حصہ نہیں لیتا، اس دن جو ہے نا میں مجبور ہو گیا اس جہالت پر، سچی بات ہے میں اس کو جہالت کہتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ یار اللہ کے بندو، ٹیچر ڈے منانا کوئی شرعی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ہماری شریعت کا مسئلہ ہی نہیں۔ اب آپ پہلے اس کو سماجی مسئلے کو، معاشرتی مسئلے کو گھسیٹ کر لاتے ہیں دین میں، پھر اس کو بدعت کا فتویٰ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے موٹر سائیکل لے لی، کیا یہ بدعت ہے؟ گھڑی پہن لی، موبائل لے لیا، یہ بدعت ہے؟ نہیں، یہ تو آپ کی دنیا کی ضرورتیں ہیں، اور دنیا کے اس دور کی جو ضرورتیں تھیں صحابہ اس کے مطابق وہ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، آج کی ہماری یہ ضرورتیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آپ نے زندگی گزارتے ہوئے جو چیزیں ہیں، نئی آ گئی، سہولت والی آ گئی، فائدے والی آ گئی، آپ نے ان سے فائدہ لے لیا، کوئی حرج نہیں۔ تو دو دائرے ہیں۔ نبی علیہ السلام گزرے، باغات کی طرف دیکھا کہ ایک کھجور کے بور کو اٹھا کر دوسرے بور پر ڈال رہے ہیں، دوسرے درخت پر۔ تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا صحابہ نے نہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ ایک درخت سے بور جو ہے وہ اٹھا کر دوسرے پر ڈالنا، انہوں نے نہ ڈالا، نتیجہ کیا نکلا؟ پیداوار کم ہوئی۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا اس دفعہ پیداوار کم ہوئی ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بور جو ادھر سے ادھر اٹھا کر ڈال رہے تھے، آپ نے جب پوچھا تو آگے پوچھنے کو ہم نے ناگواری پر محمول کیا، ہم نے سمجھا کہ آپ پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے معاملے میں تم بہتر ہے۔ سچی بات ہے، شان میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، قیامت کی دیواروں تک نبی علیہ السلام کی شان والا نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہ اٹل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں لوہارا، ترخانہ، فلاں 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 یہ سکھانے آئے تھے۔ اللہ کے بندو، وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ تمہارے رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، رب کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو دنیا کا کام ہے یہ تو آپ لوگوں کو کرتے ہیں، کرتے رہو، جیسے بہتر سمجھتے ہو کر لو۔ تو یہ دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے، یہ فرق رکھنا چاہیے ذہن میں۔ اب جو ہر مسئلے میں ہماری عادت بن گئی ہے نا، چھوٹتے ہی بدعت بدعت۔ اب یہ میسیج میرے تک آیا، ایک محترم ہے میرے، بہت محترم ہے، دلی طور پہ اس کا احترام کرتا ہوں سال میں دین کا، لیکن اس نے چھوٹتے ہی یہ بدعت ہے۔ یہ تو اللہ کے بندو، میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے حافظ بنیامین صاحب ہمارے بزرگ تھے، شیخ الحدیث تھے، مامو کانجن کے، کوئی چھوٹا بندہ نہیں، عام بندہ نہیں کہ جس کو سمجھ ہی نہیں اور وہ حدیث کا مطلب بیان کرنے بیٹھ گیا، ایک مفہوم لے کر اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام تھا۔ تو ان کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، کتاب بخاری شریف ہے، حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب آپ اس میں قائل نہیں ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ قائل نہ ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ بدعت کا فتویٰ کسی پر لگاتے ہیں نا تو یہ دیکھا کریں، غور کیا کریں، مہربانی کیا کریں، تھوڑا یا ہاتھ تھوڑا رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ بس میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں دین میں بالکل نئی بات ہو وہاں ٹھوک بجا کر کہیں بدعت ہے، لیکن جہاں دین میں بنیاد موجود ہے، بخاری کی روایت آپ کو بتائی ہے، نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، فتوضا، وضو کیا، ثم رفع یدیہ، پھر ہاتھ اٹھائے، اور غالباً مسلم احمد کی روایت میں یہ بغلوں کی سفیدی تک ظاہر ہونے کا ذکر ہے، اتنے ہاتھ اٹھائے، ثم فقال، پھر کہا کہ استغفروا لمائس،
حضرت معاذ بن مالک والی جو ہے اس میں نہیں، وہ جو دوسری بخاری والی روایت ہے ابی عامر والی، اس کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ سارا ذکر موجود ہے۔ اب آپ اس کو نہیں مانتے اس مفہوم میں کہ جا کر میت کے لیے آپ دعا کرنے کے قائل نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جو مسئلہ جس درجے میں اس درجے میں رکھنا ہے، اور جس پر بدعت کا فتویٰ لگتا ہے ضرور لگائیں، لیکن جہاں نہیں لگتا وہاں مہربانی کیا کریں، وہاں نہ لگایا کریں۔ اب حدیث موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں آپ کے گوجرے کے یہ جو مسجد والے مولانا یعقوب صاحب تھے، بہت پہلے سے میرے علم میں تھا کہ یہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے قائل تھے۔ کل میں نے پھر حاجی صاحب سے گزارش کی، میں کہا حاجی صاحب ذرا یہ کنفرم تو کریں۔ انہوں نے پھر عبدالسلام صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب نے کہا نیا صرف قائل نہیں، صوفی عبداللہ صاحب بھی قائل ہیں، وہ جو تھے تاندلہ والے طرف اللہ والے، ان کا بھی نام لیا کہ وہ بھی قائل تھے۔ کل میرے پاس ماموں کا مدرسہ تھے جو محتمم ہے نا حفیظ الرحمان صاحب، وہ تشریف لائے، بات ہوئی اسی طرح، تو میں نے کہا یار وہ کون کون قائل ہے آج کل کے دور میں؟ کہنے لگے جی مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب گجرانوالہ میں استاد تھے، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں نا آج کل کے، عصری صاحب، مسعود عالم صاحب، وہاب شریف صاحب، ان سب کے وہ استاد تھے، سال 2 سال ہوئے ان کو فوت ہوئے۔ تو یہ حفیظ الرحمان صاحب کہہ رہے تھے ماموں گنج والے کہ میں وہاں بیٹھا تھا، اور گجرانوالہ اہل حدیث کا گڑھ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہے، ایک سے بڑھ کر وہ لوگ آ رہے تھے سارے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ مولانا شمشاد سلفی صاحب وہ کہہ رہے تھے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ یعنی قائل لوگ ہیں، لیکن قائل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا فرض ہو گیا، ہر ایک کے لیے لازم ہو گیا، نہیں، گنجائش موجود ہے، اٹھانے والا اٹھاتا ہے، اور دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت جس میں میت کے لیے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گزارش کرنی تھی کہ حدیثیں جب کسی چیز کی موجود ہوں، آپ نہیں قائل، کوئی حرج نہیں، کیوں؟ یہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، استحباب کے درجے میں ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں گے ثواب ہوگا، نہ کریں گے گناہ نہیں ہوگا، بس اتنی بات ہے۔ لہٰذا ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ دوسرا پچھلے جمعے کے حوالے سے غائبانہ والا تھا، وہ بھی آپ کو عرض کر دیا کہ وہ اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن جس رنگ میں گنجائش موجود ہے وہ بھی سامنے آ گئی۔ تیسری چیز جو انہی دنوں میں آج کل جو ہے نا میں فیس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو وہ بھی میں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے واضح کر دی جائے، اور وہ یہ ہے کہ جس عورت کا خامد فوت ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس عورت کی جو ہے نا وہ عدت شروع ہو جاتی ہے، اور عدت کا مسئلہ جو ہے نا جس لمحے اس کا خامد فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس پر شریعت کے احکامات جو نئے ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ مرنے والے کا سب کچھ ہے وہ وراثت کے درجے میں چلا گیا، اب وہ مرنے والا اس کا مالک نہیں رہا، اب اس کے جتنے وارث ہیں وہ مالک ہو جاتے ہیں، وہ بیوی ہے، وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، جو ماں ہے، وہ سارے جتنے شرعی وارث ہوتے ہیں وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ اب احکامات بدل جاتے ہیں۔ اگر وہی مال مرنے والے کی زندگی میں بچوں میں تقسیم کیا جائے، برابر تقسیم کیا جائے گا، بے شک بیٹی ہے، 4 ایکڑ ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 1 ایکڑ زندگی میں برابر جائے گا۔ اگر فوت ہونے کے بعد ہوگا پھر بچے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، اب وراثت کے حکم اس پر شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ احکامات کا فرق ہوتا ہے۔ جب تک خامد کی سانس ہوتے ہیں، بیمار ہے، جو مرضی ہے، لیکن وہ خامد ہے، یہ بیوی ہے، وہ خامد کی سانس نکلنے کے ساتھ ہی وہ متوفی ہو گیا، فوت ہو گیا، مردہ کہلائے گا، میت کہلائے گا، اور یہ اب بیوہ کہلائے گی، اور بیوہ پر احکامات جو ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ اب یہ احکامات ایک تو شریعت نے جاری کیے ہیں، اور ایک ہماری جو محترم مائیں بہنیں ہیں نا ان کی شریعت ہے، زنانہ شریعت، یہ اللہ اور اللہ کے رسول والی شریعت سے زیادہ اپلائیڈ ہے، زیادہ لاگو ہے، زیادہ جاری ہے۔ اب مثلا میری بھابھی جو ہے نا اس کے پاس کوئی عورت آئی اور اسے کہا اس نے کہ تو کالی چادر لے کر بیٹھ، گھر کے آخری کونے میں بیٹھ، کسی کی طرف منہ نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس بیچاری کو تو اتنا ہی فتویٰ دیا گیا۔ پھر مختلف عورتوں سے مجھے پتہ چلا کہ عدت اتنی نرم نہیں لوگ شروع کرواتے، عدت میں بٹھاتے ہیں
ایک کمرے کے آگے دوسرا کمرہ، اس کمرے کے آگے کونے میں گرمی ہے سردی ہے، بیچاری کو وہاں جانا، بس اتنی دور تو نے بیٹھنا کہ گھر کے کسی مرد کی آواز تیرے کانوں میں نہ پڑے، تیری آواز مرد کے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ عدت ہے، یہ شروع کی ہے۔ اب یہ جو شریعت، زنانہ شریعت ہمارے ہاں لاگو ہے، اس کی دلیل رات عبدالشکور صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، اپنے خطیب آپ کے اصلی جو ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا یار کوئی دلیل بھی ہے؟ کہنے لگے جی کوئی دلیل نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ جو فوت ہونے والا فوت ہو گیا نا، اگر اس کے بعد اس کی بیوہ ہے تو بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، باقی اس کی ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، جو مرضی ہے 3 دن ہے، بس 3 دن عدت ہے، چوتھے سوگ ہے، چوتھے دن وہ سوگ ختم، اور جو بیوہ ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، اور وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اس کی عدت کہلاتی ہے۔ اور اس عدت میں اس نے اپنی زندگی نارمل جو گھر کی اس کی عام زندگی تھی نا، ہر وقت عورت جو ہے نا وہ ٹور شور کے چکر میں نہیں ہوتی، میک اپ کے چکر میں نہیں ہوتی، بناؤ سنگار کے چکر میں نہیں ہوتی، گھر کی نارمل زندگی بسر کرتی ہیں۔ جب کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ اپنا زیب و زینت سے کام لیتی ہیں، اور یہ قرآن نے تسلیم کیا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہوا میں یہ شوفل ہی لیا، وہ عورتیں جو زیورات میں پلی ہیں یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، جو مردوں کے لیے حرام ہے ان کے لیے حلال ہے۔ بہرحال یہ جس عورت کا خاوند فوت ہوا ہے، اب اس عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور 4 مہینے 10 دن اس نے نارمل زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے، بس ٹور شور والی، میک اپ والی، بناؤ سنگار والی، زیب و زینت والی وہ نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسری بات اس عورت کے لیے یہ ہوتی ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ضرورت کون سی؟ کہ جہاں اس کے جانے کے بغیر چارہ نہیں۔ بس میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں آپ کو، میری بھابھی ہے، اس کو کل جانا پڑا شناختی کارڈ کے آفس، اپنا شناختی کارڈ اس نے ریویو کروانا تھا، وہ پینشن وغیرہ کے کاغذات تیار کرنے تھے، مجبوری تھی ہماری کہ اس کے شناختی کارڈ کے لیے اس کو جانا پڑا۔ اب کیا جا سکتی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے۔ بس بعض عورتیں ہیں وہ سروس کرتی ہیں، اب وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا سکتی کہ نہیں؟ 4.25 مہینے چھٹی کوئی نہیں دیتا، ایک خامد فوت ہو گیا، اس کی سروس پہ پابندی لگا دیتی، تو نے گھر سے نکلنا نہیں، اس کے بچے تو مارے گئے نا، پوچھنا کسی نے بھی نہیں، فتویٰ ہر ایک چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے حالات میں اس کا ساتھی کوئی نہیں بنتا، فتوے کی حد تک سارے دلیر ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، تیرا کوئی حال کیا ہے، کوئی دعا دارو یہ وہ نہیں۔ تو لہٰذا مہربانی فرمایا کریں اس قسم کے فتوے نہ چھوڑیں جو ان کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں، الٹا شریعت میں رعایت ہوتی ہے، شریعت میں گنجائش موجود ہے کہ بیوہ ضرورت کے تحت، بار بار میں ایک لفظ بول رہا ہوں، وہ ضرورت جس میں جائے بغیر چارہ نہیں۔ ایک ہے شادی پہ دوسرا چلا گیا، تیسرا چلا گیا، کوئی حرج نہیں، اس کے جانے کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی، میت ہے کوئی دوسری، یہ نہیں جائے گی، کوئی دوسرا جنازہ پڑھ لیں گے، کفن دفن کر لیں گے، اس کے ساتھ غم کا اظہار کر لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں اس کے بغیر اس نے انگوٹھا لگانا ہے، بیان دینے ہیں، یہ وہ چارہ نہیں، تو وہاں وہ عورت جو سوگ میں ہے وہ جا سکتی ہے۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے۔ اب لوگوں نے مسئلہ جو ہے وہ کیا شروع کر رکھا، جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جی گھر کے بھی آخری کونے میں وہ گرمی ہے، وہ سردی ہے، بیچاری ادھر ہی بیٹھے کے منہ بھی آگے کی طرف کر کے، کوئی نہ اس کے پاس جائے گا، نہ اس کا دکھ سنے گا۔ ایک تو پہلے دکھی ہے، ایک اوپر سے اس پر ظلم یہ کرتے ہیں، اور یہ ظلم شریعت نے نہیں کیا، یہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہم میں سے بھی زیادہ یہ عورتوں کا فتویٰ ہوتا ہے، مردوں کا یہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو جس قسم کے فتوے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، مہربانی فرما کر ان کو اس درجے میں رکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس شریعت کو بدنام نہ کریں۔ جب آپ یہ اس قسم کے فتوے چھوڑتے ہیں، جو دین سے بیزار لوگ ہیں، دین دشمن لوگ ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی وہ بیچاری ایک دکھی ہے، غم کی ماری ہوئی ہے، اوپر سے گرمی ہے، اوپر اسے کہا جی بڑی چادر اوڑھ، پھر کونے میں لا کر بیٹھ جا، نہ تو نے منہ دھونا ہے، نہ تو نے کسی کے سامنے آنا ہے، نہ کچھ نہ کچھ، یہ وہ 100 باتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ سارا جو ظلم کا انداز شریعت نے سبق دیا، اختیار کیا؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ اس طرح ہم دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ظالموں کا تختہ مشق ہمیں نہ بنانا، فتنہ ان کے لیے ہمیں نہ بنانا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل والے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہیں، اور ان پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر ظلم کی انتہا ہو رہی۔
یا اللہ اتنے بے بس اتنے کمزور ہمیں نہ بنانا کہ ہمارے اوپر یہ اس طرح ظلم ڈائیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے سامنے فتنہ نہ بنا دینا کہ کافر ہماری وجہ سے دین سے دور ہو جائیں، ہم فتنہ بن جائیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کے سامنے ہم فتنہ نہ بن جائیں کہ ہماری وجہ سے وہ دین کی طرف نہ آئے۔ اور حقیقت یقین جانے آج یہ ہے کہ کافر جب وہ کہتا ہے کہ اسلام سے اچھا دین کوئی نہیں، مسلمانوں سے بدتر قوم کوئی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ معذرت کے ساتھ لاکھوں روپے آپ کوٹھی پہ لگاتے ہیں، 1000 2000 روپیہ آگے نالی پہ گلی پہ نہیں لگاتے، وہ سارا گندا پانی سارے جہان پہ پڑتا ہے۔ پیچھے آپ نے لاکھوں کی کوٹھی کھڑی کی ہے، آگے کیوں فکر ہی نہیں ہے؟ آنے جانے والے تنگ ہو رہے ہیں میری وجہ سے، راستے صاف کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، میں کسی بات پر بھی عمل نہیں کر رہا۔ دھوکہ، فریب، فراڈ، بہت دفعہ میں نے گزارش کی، آپ یہاں رہتے ہیں گوجرے میں، میں سمندری میں رہتا ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے اپنے بچے کو، کتنے حاجی صاحبان دکاندار ہیں جن کی دکان پہ آپ بھیج کر بے فکر ہوتے ہیں کہ وہاں سودا 1 نمبر ملے گا، ریٹ صحیح ہوگا، ناپ تول پورا ہوگا۔ حج عمرے کرنے والے سارے ہی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے سارے ہی ہیں، نمازوں میں بھی کسر نہیں چھوڑتے، اور دوسری طرف مشہوری میری اور آپ کی کیوں ہے؟ ہمارا کردار دوگلا ہے معذرت کے ساتھ۔ ادھر ہم یہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتے، ادھر ڈنڈی مارنا بھی نہیں چھوڑتے، کیا ہے یہ؟ ادھر ہم یہ بھی صدقہ خیرات بھی نہیں چھوڑتے، ادھر سود کھانا بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ سارے کام میں اور آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ دوہرا ہمارا دین ہے، دوہرا معیار ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ دین کو ہم نے تماشا بنایا کافروں کے سامنے، کہتے ہیں یہ دین والے، ان کے جا کر گھروں شہروں کو دیکھو، گھروں کو دیکھو، ان کے لحاظ کو دیکھو، کیا کوشش ہوتی ہے؟ یہ اب تو ویڈیو کا دور ہے، کتنے فریب فراڈ، وہ سیب تول کر 2 کلو اس نے پہلے شاپر رکھا ہوا، گندے بندے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ گئے ہیں چن کر آپ نے جو ہے نا 2 کلو کے سیب کا شاپر تیار کیا، اب آپ کے 1 سیکنڈ میں اس نے ایسی ہیرا پھیری کرنی، وہ جو گلے سڑے سیبوں والا نا شاپر وہ آپ کو دے دینا، جو آپ نے بڑے چن کر نکالے تھے وہ اس نے پھر سنبھال لینا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گوشت لے جائے، کبھی 1 کلو کا 1 کلو پورا نہیں نکلے گا، 2-3 سٹانک اس میں سے کم ہی ہوگا۔ کون کر رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے مسلمان بیٹے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اسلام کے وہ ناخلف وارث ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، جو فتنے کا باعث بنے ہوئے ہیں، دین کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملے سارے پیش آتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، پانی ہو، صحت ہو، وضو کرنا شرط ہے، اور شرط کی بات یہ ہوتی ہے اذا فات شرط و فات المشروط، اگر شرط نہیں تو مشروط نہیں۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، وضو اس سے پہلے ہے، نماز کے باہر ہے، لیکن اگر وضو نہیں تو آپ کی نماز نہیں۔ شرط کا معاملہ یہ ہے۔ اب جس چیز کی شریعت شرط لگاتی ہے وہ لگائیں، جس چیز کی شریعت شرط نہیں لگاتی خدا را آپ نہ لگائیں۔ جس چیز میں شریعت نرمی برتتی ہے، گنجائش رکھتی ہے، آپ بھی رکھ لیں، آپ بھی رکھ لیں۔ صحابہ کو بھیجا نبی علیہ السلام نے کہ لا تصلی العصر الا فی بنی قریظہ، تم نے بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب راستے میں وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی کرنی ہے، سستی نہیں کرنی۔ کچھ نے کہا نہیں بھائی، جلدی سستی کا ہمیں نہیں پتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم نے تو وہاں جا کر پڑھنی ہے، بے شک رات پڑ جائے، ہم نے عصر وہاں جا کر پڑھنی۔ اب جنہوں نے پہلا مطلب لیا انہوں نے اس کے مطابق وہاں راستے میں پڑھ لی، جنہوں نے دوسرا لفظوں والا ہی مطلب لیا انہوں نے وہاں جا کر پڑھی۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عصر کا وقت راستے میں ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کے فرمان گرامی کا مطلب یہ سمجھا کہ جلدی کا حکم تھا، سستی نہ کرنا، اور انہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصلی العصر، عصر نہیں پڑھنی تم نے الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں جا کر۔ تو انہوں نے بنو قریظہ، 2 گروہ ہو گئے، ایک حدیث کے 2 مفہوم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ جب نبی علیہ السلام غلط نہیں کہتے تو خدا را آپ بھی غلط اتنے بڑے درجے میں کہ بدعتی کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں آپ، تو اس سے تھوڑا سا ہاتھ نرم کیا کریں۔ جہاں بدعت ہے وہاں بدعت ہے، جہاں بدعت نہیں، نرمی کی گنجائش ہے، وہاں گنجائش رکھا کریں۔ اور جو چیزیں شریعت نے جس درجے میں رکھی ہیں، یہ پھوڑی میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی، ہر ایک کے لیے یہ معاملہ ہے، کوئی خاص میرے یا 1-2 کے لیے نہیں، ہر گھر میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔
یہ پہلے دن بھی کوئی شریعت کی طرف سے واجب نہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی کوئی واجب نہیں۔ پہلے دن بھی آپ اپنا کفن دفن کر کے کام پہ چلے جائیں، شرعن کوئی قباحت نہیں۔ پہلے دن ہی تعزیت کرنا قطعاً کسی جگہ پہ واجب نہیں۔ آپ کو دوسرے دن ٹائم مل گیا، تیسرے دن ٹائم مل گیا، گھر والا جو ہے وہ مصروف تھا، ایسی مصروفیت تھی بیچارے کی کہ وہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ اس سے آپ کی ملاقات دوسرے دن، تیسرے۔ یہ نبی علیہ السلام معاذ بن مالک کے ہاں تیسرے دن گئے ہیں، فلابسو، وہ ٹھہرے رہے یومین اور ثلاثہ، اسی بات پر 2 دن یا 3 دن صحابہ میں یہ بحث رہی، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی بحث پر کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں۔ دوسرا یا تیسرا دن تھا، اس سے ثابت ہوا کہ پہلے دن ضروری نہیں۔ جا کر آپ نے کہا استغفروا لماعز، ماعز کے لیے دعا کرو، تو یہ دوسرے دن۔ اب مسئلہ اس میں سے ہمارے لیے کیا نکل رہا ہے کہ پہلے دن کر لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں موقع ملا دوسرے۔ میرے پاس میں نے عرض کیا نا کہ کل وہ ماموں کاجن والے آئے ہیں، وہ اپنی مجبوری بتا رہے تھے، کوئی حد نہیں، ہر روز ہی کوئی نہ کوئی آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک مجبوری ہوتی ہے، وہ بیان کرتا ہے، تو بندہ مجبور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسئلہ کیا ہے کہ تعزیت کریں، تعزیت کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، لیکن تعزیت کے لیے پہلا دن شرط کہیں نہیں ہے، دوسرا دن شرط کہیں نہیں ہے، تیسرا دن شرط کہیں نہیں ہے۔ پہلے دن بیٹھنا کوئی شرط نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ سکتے اپنا کہاں پہ۔ آپ دکاندار ہیں، دکان پہ چلے گئے، جس نے تو افسوس کرنے کے لیے آنا، آپ پہ دکان پہ کوئی آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کو برا نہ سمجھیں کہ میری پھوڑی پہ آیا ہی نہیں، یہ رویہ بھی غلط ہے۔ قطعاً کوئی آنا فرض نہیں ہے، افسوس کرنا فرض ہے۔ جب اس کو پہنچتا ہے یا آپ کی دو کی اطلاع، وہ وہاں بیٹھا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتا ہے، 100 دعائیں کر دیتا ہے، اللہ اس کو بھلا کرے، ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس آتا ہے بہتر ہے، باعث ثواب ہے، فرض نہیں ہے۔ جو چیز شریعت فرض نہیں کرتی، میں اور آپ کیوں فرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں گلے کرتے ہیں کہ جی وہ آیا ہی نہیں، ہم کیوں جائیں، وہ ہمارے شامل نہیں ہوتا، اس کی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، وہ آپ کی تعزیت میں نہیں آ سکا، وہ آپ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، اس کی مجبوری تھی۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں۔ اللہ کے بندو، یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہے، قطعاً اس کو اس رنگ میں نہ لیا کریں جس طرح وہ شادی بیاہ میں نوندرا دیتے ہیں کہ آج دوں گا کل لے کر چھوڑوں گا، نہ، اللہ کے لیے مدد کرنی ہے، ایک اس کا ضرورت کا وقت ہے، کر لیں، لیکن یہ نہ انتظار کریں، یہ کمینگی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ یہ نہ انتظار کیا کریں کہ اب اتنے مجھے بھی واپس دے گا، پھر مطالبے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رجسٹر کھولنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس قسم کے رویے نہ رکھیں، اپنے دل کھلے رکھیں، دل کھلے رکھیں۔ ایک بات، شریعت جہاں ہمیں کھڑا کرے وہاں کھڑے ہو جائیں۔ شریعت کہتی ہے مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، کر لو، نہ کرو گے تو گناہ کوئی نہیں، بس اللہ خیر۔ شریعت کہتی ہے ضروری ہے، کرنا ہے۔ شریعت کہتی ہے فرض ہے، واجب ہے، لازمی کرنا ہے، تو پھر وہ معاملہ اس درجے میں چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں، ان باتوں کو صحیح رنگ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رنگ میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رنگ میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اسی والے سے ایک مسئلہ اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ میت کی طرف سے کھانا وغیرہ جو ہے تو گھر والوں کی طرف سے نہ کھائیں، میت کے مال سے نہ کھائیں۔ اگر آپ کوئی عزیز و اقارب ہیں، وہ کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں اور آپ گئے ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ دور سے آئے ہیں، ایک دم وہیں بیٹھے جو ہے نا، وہ ساری برادری میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کھانے کے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، ہر روز جس دن کھانے آتے ہیں نا وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سوچ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کسی نے خیال کیا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ آل جعفر کو سوگ پہنچا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، تو وہ بندوبست کسی نے کیا ہے، وہ سنت ہو گئی، ثابت ہو گیا، اب بندوبست کرنا جائز ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ لیکن اس میں خام خواہی حصے دار بن کے بیٹھ جانا، ساتھ والی گلی میں گھر ہے، وہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، السلام علیکم، پتہ کہ اب کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو یہ رویے مناسب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ جو حدیث منع والی ہے وہ اس قسم کے کھانے ہیں جو میت کے گھر سے تیار ہو، اور کھانے والے اس قسم کے ہوں جو اپنے گھر سے کھا سکتے ہیں۔ جو دور سے آیا اس نے کھانا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور برادری وغیرہ نے، ارد گرد والے لوگوں نے کھانا تیار کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی ہو یا غمی، زندگی کا جو بھی ہمارا موڑ ہو، اس موقع پر ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر اسی میں ہے، وہ خوشی ہو وہ غمی ہو۔ مومن کا معاملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب ہے، عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو خوشی پہنچتی ہے یہ شکر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں پھر اجر کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کو دکھ پہنچتا ہے یہ صبر کرتا ہے اور پھر اللہ کے ہاں اجر کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مومن اس کا نام ہے۔ خوشی ہو پھر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ ہم کیا ہوتا ہے خوشی میں اللہ کو فائر کرنے شروع کرتے ہیں، یہ چھریاں پٹاخے فائر جو ہو رہے ہیں، یہ اوپر کون ہے؟
اوپر تو اللہ ہے. اب آپ کا فائر نہیں جا رہا, آپ کا بس نہیں چل رہا, رخ تو آپ نے کر لیا نا, رخ پہ تو مارے جائیں گے. اور یہ رویہ جو ہے یہ بھی غلط ہے. اس قسم کی یہ ساری باتیں جو ہے نا, اللہ کا شکر کرے. اور نبی علیہ السلام تو سجدہ شکر کرتے تھے, نفل پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. اور ہم جو ہے نا الٹے جو ہے نا وہ پیسوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں, پیسے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی مسلمان شاکر جو ہے, مسلمان شکر کرنے والا جو اس کا رویہ نہیں. دوسری طرف دکھ پہنچے, تکلیف پہنچے, مر گیا یہ کیوں مر گیا, میں مر جاندی فلاں ٹھیک, یہ وہ جو ہے نا یہ باتیں بھی بالکل غلط ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن کا یہ رویہ ہونا چاہیے. رو دو کر تو سارے صبر کر لیتے ہیں. این اس لمحے, اس گھڑی جس دل کو چوٹ لگی تھی, آپ کے کلیجے کو فرشتے نے ہاتھ ڈالا تھا, آپ کے لخت جگر کو آپ کے ہاتھوں سے لے کر جا رہا, اس وقت آپ کی زبان سے کیا نکلا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مسلمان کی پہچان. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذین یحملون العرش, وہ جو عرش کو اٹھانتے ہیں, ومن حولہ, اور جو اس کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ, وہ اپنے رب پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, اور یہ دنیا میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.